یہ ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے شروع کی۔ یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے۔ 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم۔ تو آپ بھی ختم کریں، سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں، بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخپل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے۔ اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں۔ خداوند کریم کا مزاج یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق وہیں سے کرواتا ہے جہاں سے اسے رد کیا جائے۔ سارا سال عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف فتوے دے دے کر اپنے زور لگاتے رہتے ہیں زندگی بھر کا کہ کسی طرح سے اس کو بدعت ثابت کر دیں، اور اسی کوشش میں عزاداری امام حسین کو بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اپنی بد نسلی پر مہر ضرور لگا دیتے ہیں۔ آج خدا نے انہی کی زبانی، انہی کے مکر و فریب کا اقرار کروا لیا۔ عزاداری امام حسین 61 ہجری کے بعد شروع ہوئی ہے، کربلا کے واقعے کے بعد شروع ہوئی ہے، لیکن یہ شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے، یعنی ان کی وفات کے 3.5-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، حاکم دوم حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں تراویح جیسی بدعت کا آغاز کیا، اور وہ آج ان کے مذہب کا حصہ بن چکی ہے۔ کون سی مسجد ہے جہاں پر آج تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ کون سا قاری ہے، حافظ ہے، مولوی ملا ہے جو تراویح نہیں پڑھتا یا جس نے نہیں پڑھی ہے؟ اور جو نہ پڑھے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ تراویح جو ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز میں پڑھیں، زور زور سے پڑھیں۔ ان کے ہاں یہ بحثیں چل رہی ہیں، اور یہ شخص اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، حاکم اول حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ حاکم دوم نے اپنے کسی سبب سے اس کام کو شروع کیا اور وہ جاری رہا۔ تو یہ تو مان لیا نا۔ اسی طرح کا اقرار میں 20 اور اہل سنت کی زبانی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس میں وہ مان رہے ہیں کہ تراویح نام کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی مذمت موجود ہے، اس کا اقرار نہیں ہے، اس کی تائید کہیں نہیں ملے گی، آپ کو مذمت ملے گی کہ تراویح نہ پڑھنا، خبردار۔ تو یہ شروع کہاں ہوئی؟ اب جس سوال پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نماز تراویح جو حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں شروع کی، یہ کہاں شروع کی؟ مکے میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ مصر میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ پاکستان میں شروع کی؟ نہیں۔ ہندوستان میں شروع کی؟ نہیں۔ یہ کہاں شروع کی؟ مدینہ الرسول میں، مدینہ النبی، جس کو آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں مسجد نبوی میں شروع کی۔ تو یہ تو تاریخ مان گئی کہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، دوسرے حاکم حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانہ حکومت میں تراویح کا آغاز کروایا تھا، اس کی جماعتیں لگوا دی تھیں۔ مان لی نا یہ بات؟ یہ سب شیعہ، یہ سب سنی مانتے ہیں، تمام اہل سنت علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ جب مان لیا نا، اب آئیں دوسری طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7306 اور حدیث نمبر 1869، یہ 2 حدیثوں کے نمبر آپ یاد کر لیں، 1869 اور 7306۔ یہ حدیثیں کیا بیان کرتی ہیں؟ یہ حدیثیں، دونوں حدیثیں انس بن مالک سے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ابو نعمان ثابت بن یزید سے ہے، اور دوسری حدیث موسیٰ بن اسماعیل، اور اس کی روایت ہے عبد الواحد سے۔ کیا روایت ہے؟ اب سنیے گا۔ قال قلت لانس، کہ ایک سوال کرتا ہے عاصم نامی شخص انس ابن مالک سے کہ میں نے انس بن مالک سے کہا، احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ میں نے پوچھا انس سے کہ کیا اللہ کے رسول نے مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا؟ قال نعم، تو انس بن مالک نے کہا ہاں ایسا ہی کیا تھا۔ ما بین قضا الی قضا،
کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اب بریکٹ میں لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ فلاں جگہ سے مراد ایک جبل ہے، پہاڑ ہے عیر، وہاں سے لے کر جبل ثور تک، یہ دونوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے نا، یہ مدینہ النبی کہلاتا ہے، مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ لا یقطع شجرھا، یہاں کے درمیان میں کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جس نے اس شہر کے درمیان میں کوئی بدعت کو ایجاد کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ مدینہ منورہ کے بارے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے مدینے کا درخت کاٹا یا جس نے یہاں پر بدعت کا آغاز کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے مدینے میں بدعت کی یا بدعت کرنے والے، ایجاد کرنے والے کو پناہ دی، یا جس نے یہاں پہ درخت کاٹے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ تراویح کس نے ایجاد کی؟ یہ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ ہیں، اپنی زبان سے مان رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں تراویح کا آغاز کیا، جو کہ ایک بدعت ہے، خود مانا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، خود انہوں نے لفظ بدعت کا اقرار کیا۔ پھر بخاری کی یہ روایت کہتی ہے جس نے مدینے میں بدعت شروع کی اس پہ کیا ہوگا؟ قضا و قضا اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہوگی۔ تو یہ صحابہ کے دفاع کرنے کا چیمپئن بننے والے لوگ کہ جو بے گناہ لوگوں کے خلاف تکفیر کے فتوے لگا کے قتل کروا دیتے ہیں کہ فلاں کو مارو، فلاں کو مارو، گستاخ ہو گیا، خود اپنے سب سے محبوب ترین شخص کے بارے میں یہ شخص اللہ کے، انسانوں کی اور فرشتوں کی لعنتوں کی گواہی دے رہا ہے۔ عزاداری پہ فتویٰ لگاتے ہو کہ رسول نے کب شروع کی؟ میں دکھاؤں گا رسول نے کیسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی زندگی میں ان کے یاد میں آنسو بہائے۔ صحابہ کرام نے شہدائے احد اور دیگر شہدائے بدر اور اس کے بعد کے اصحاب کے لیے کس طرح سے گریہ کیا، امہات المومنین نے گریہ کیا، حضرت عائشہ نے گریہ کیا، وہ میں دکھاؤں گا، تم تراویح دکھاؤ۔ عزاداری امام حسین 61 ہجری کے بعد شروع ہوئی ہے رسمی طور پر، لیکن آغاز اللہ کے رسول کے زمانے میں خود انہوں نے کر دیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد۔ لیکن یہ جو مدینے کی بدعت، اس کا حساب کون لے گا؟ کوئی ہو جو ان مفتیوں سے پوچھے، کوئی ہو جو ان سے پوچھے کہ بدعت آغاز کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور پھر جس نے بدعت کی مدینے میں اور جس نے اسے پناہ دی یا جس نے اس کے عمل پہ عمل کیا، اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اور فرشتے اور انسان اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر غیرت مند اہل سنت پر لازم ہے کہ اپنے تراویح پڑھانے والے مفتیوں سے، قاریوں سے، حافظوں سے لے، پھر فیصلہ کرے کہ اس نے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے یا حضرت عمر بن خطاب کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔